بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں طارق چودھری۔ ناظرین، آئی ایم ایف نے تکنیکی مذاکرات میں پاکستان سے کیا کیا مطالبات کیے؟ آئی ایم ایف نے کہا پاکستان بجلی مہنگی کرے، پاکستان گیس مہنگی کرے اور پیٹرول پر 18% جی ایس ٹی لگائے اور اسی طرح ڈیزل پر بھی 18% جی ایس ٹی لگائے۔ ایل این جی اور پاور پلانٹ، اس کے علاوہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن بیچیں۔ پاکستان ہر سرکاری ادارہ جو نقصان میں جا رہا ہے اس کو بیچے۔ کرپشن کو ختم کر کے کاروبار کو ترجیح دے اور ٹیکس کلچر کو فروغ دیا جائے۔ سرکاری اداروں کا ریگولر آڈٹ کرے۔ آئی ایم ایف نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک کے تمام افسران کے تمام اثاثے جو بیرون ملک ہیں اور جو اندرون ملک ہیں ان تمام کو ڈکلیئر کیا جائے، جن کا تعلق گریڈ 17 سے لے کر 22 تک ہے۔ ان کے تمام اثاثوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، آئی ایم ایف کیا ہے؟ قرض کیوں دیتا ہے؟ اس کی ممبرشپ کس طرح لی جاتی ہے؟ پاکستان آئی ایم ایف کا ممبر کب بنا؟ پاکستان نے آئی ایم ایف سے کس دور میں رابطہ کیا؟ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف کے پاس اس وقت $1 ٹریلین موجود ہیں۔ 1944 میں اس عالمی ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے وہ ممالک جو طاقتور ہیں انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے جن ممالک کی معاشی حالت کمزور ہو جاتی ہے یا کسی وجہ سے وہ ممالک معاشی طور پر نیچے چلے جاتے ہیں، ان کی معیشت کو اٹھانے کے لیے، ان کو دوبارہ ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے کوئی ایسے ادارے بنائے جائیں جو ان کی مالی معاونت کریں اور پھر ان کی معیشت بحال ہو۔ تو اس طرح دو ادارے معرض وجود میں آئیں، ایک آئی ایم ایف اور ایک ورلڈ بینک، اور ان دونوں اداروں کا یہ کام تھا کہ یہ دونوں ادارے ان ممالک کی مالی معاونت کرتے تھے جن کی معاشی حالت بگڑ جاتی تھی کسی جنگ کی وجہ سے یا کسی آفت کی وجہ سے۔ ان کو پھر یہ ادارے قرض دیتے تھے اور قرض کی واپسی انسٹالمنٹ میں کرتے تھے۔ جتنا قرض دیتے تھے اس سے کہیں زیادہ وصول کرتے تھے۔ ناظرین، دنیا بھر کے 190 ممالک کے پاس آئی ایم ایف کی ممبرشپ ہے اور پاکستان نے بھی 1950 میں 11 جولائی 1950 میں آئی ایم ایف سے رابطہ کیا اور آئی ایم ایف کی ممبرشپ حاصل کی۔ تو ناظرین، آئی ایم ایف کی ممبرشپ کس طرح حاصل کی جاتی ہے؟ وہ ممالک جو آئی ایم ایف کی ممبرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ معاشی طور پر جس کنڈیشن میں ہوتے ہیں اس طرح ان کو ممبرشپ کی فی ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگر ان کی معیشت اچھی ہوتی ہے تو پھر ممبرشپ کی فیس زیادہ ہوتی ہے، اور اگر معیشت اتنی اچھی نہیں ہوتی تو پھر ان ممالک کو ممبرشپ کی فیس کم ادا کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ جو ابھی $1 ٹریلین آئی ایم ایف کے پاس موجود ہیں، یہ انہی ممبرشپ کے پیسے اکٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آئی ایم ایف کی ممبرشپ حاصل کی ہے۔ تو آئی ایم ایف وہی ممبرشپ کے پیسے دوسرے ممالک کو قرض کے طور پر دے کر پھر وہ پیسے جتنا قرض دیا جاتا ہے اس سے زیادہ واپس وصول کرتا ہے۔ اس طرح آئی ایم ایف دنیا میں ممالک کی قرض کی شکل میں مدد کرتا ہے۔ ناظرین، پاکستان نے آئی ایم ایف کی ممبرشپ حاصل کی اور آئی ایم ایف سے پہلا
قرض حاصل کیا اور 1958 سے لے کر اب تک پاکستان کی جو بھی حکومت آتی ہے وہ IMF سے قرض حاصل کرتی ہے اور وہ قرض IMF اپنی شرائط پر دیتا ہے، اور IMF کی وہ شرائط بہت زیادہ سخت ہوتی ہیں، اور اسی لیے سخت شرائط کی وجہ سے پاکستان 1958 سے لے کر آج تک IMF کا مقروض ہے، اور جو قرض لیتا ہے وہ واپس تو کرتا ہے، لیکن ابھی تک ایسا ممکن نہیں ہوا کہ پاکستان نے جتنا قرض IMF سے لیا ہو اور وہ سارا واپس کر دیا ہو۔ ایوب کے دور میں 3 بار قرض لیا گیا، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا دور آیا، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 4 بار قرض لیا گیا IMF سے۔ پھر جب ذوالفقار بھٹو کی حکومت ختم کی گئی تو جنرل ضیاء الحق کی حکومت آئی، تو اس وقت جب جنرل ضیاء الحق کا دور تھا تو 2 بار IMF کا جو پروگرام ہے اس میں پاکستان کو جانا پڑا۔ اس کے بعد پھر بینظیر بھٹو کا دور آیا، بینظیر بھٹو کا جو پہلا دور تھا اس میں 2 بار پاکستان نے IMF سے قرض حاصل کیا۔ بینظیر بھٹو کے بعد نواز شریف کا دور آیا، یہ نواز شریف کا پہلا دور تھا، اس میں نواز شریف نے 1 بار IMF سے قرض حاصل کیا۔ پھر دوبارہ بینظیر کا دور آیا اور اس دور میں بینظیر حکومت نے 3 بار IMF سے قرض حاصل کیا۔ بینظیر کے بعد پھر نواز شریف کی حکومت بنی، اور جب دوسری بار نواز شریف کی حکومت بنی تو اس وقت نواز شریف حکومت نے 2 بار IMF سے قرض حاصل کیا۔ اس کے بعد پھر مشرف کا دور آیا، اور مشرف کے دور میں حکومت نے 2 بار IMF سے رابطہ کیا، اور اس وقت IMF سے 2 بار قرض حاصل کیا۔ مشرف کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا دور آیا، اور اس وقت یوسف رضا گیلانی کی حکومت تھی، تو یوسف رضا گیلانی کی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 1 بار IMF سے رابطہ کیا اور قرض حاصل کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد پھر تیسری بار نواز شریف نے حکومت بنائی، اور نواز شریف کی تیسری حکومت جب بنی اس میں حکومت نے 1 بار IMF سے قرض حاصل کیا۔ نواز شریف کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف نے حکومت بنائی، اور جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی تو پاکستان تحریک انصاف کے 3.5 پونے 4 سال میں 1 بار IMF کے پروگرام میں گئے اور IMF سے قرض حاصل کیا۔ تو ناظرین، اب شہباز شریف کی حکومت چل رہی ہے، جو رجیم چینج کے ذریعے حکومت پاکستان میں لائی گئی۔ شہباز شریف کی حکومت نے IMF سے پہلے بھی رابطہ کیا، لیکن IMF راضی نہ ہو سکا پاکستان کو قرض دینے پر۔ ابھی جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو IMF کی مذاکراتی ٹیم پاکستان میں موجود ہے، لیکن اس وقت IMF کی بہت کڑی شرائط ہیں، اور ان کڑی شرائط کے باوجود پاکستان نے قرض تو ہر صورت میں لینا ہے، تو پاکستان کی موجودہ حکومت وہ IMF کی تمام شرائط قبول کرنے پر راضی ہے، اور امید ہے کہ ان کڑی شرائط کی مد میں پاکستان 7 ارب ڈالر کے قریب قرض حاصل کر لے گا۔ اور ناظرین، یہ تھی پاکستان کی IMF کے ساتھ قرض کی صورتحال ہے، جو 1958 سے شروع ہوئی اور اب تک مسلسل چل رہی ہے، لیکن پاکستان اس قابل نہ ہو سکا کہ IMF کا سارا قرض واپس کر سکے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔